السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ خیریت سے ہو؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا بچوں، ہمارا جو آخری لیکچر تھا اس میں ہم نے غزل نمبر جو 1 ہے اس کے 4 اشعار کا مطالعہ کیا تھا۔ آج جو ہے وہ ہم بقیہ اشعار کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج جو ہمارا لیکچر شروع ہوگا وہ شعر نمبر جو 5 ہے وہاں سے شروع ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی تو میرے محبوب نے فوراً مجھے ڈانٹ دیا، مجھے آوارہ سمجھ کے، ٹھیک ہے نا، کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ اصل میں اردو شاعری میں نا محبوب کو جو ہے وہ ہمیشہ سنگ دل دکھایا گیا ہے کہ جو چاہنے والا ہے محبوب کا، اس کی ہر طرح سے کوشش ہے کہ کسی طرح محبوب اس طرح متوجہ ہو، لیکن محبوب کا جو ناروا رویہ ہے وہ عاشق کو کبھی کبھی بڑا تکلیف دیتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے اسی صورتحال کو جو ہے واضح کیا ہے کہ میں نے اگر کبھی محبوب سے بات کرنے کی کوشش کی، کبھی اس کو اپنا حال دل بتانے کی کوشش کی، تو اس نے بجائے سننے کے الٹا مجھے ڈانٹ دیا، بلکہ میری تضحیک کی، میرا مذاق اڑایا، مجھے آوارہ سمجھ کے۔ اس نے کبھی میری بات پہ دھیان نہیں دیا، جبکہ اس نے اس چیز کو کبھی نہیں سوچا کہ میری یہ دیوانگی، میری یہ آوارگی جو ہے وہ سب کے سب اسی کی وجہ سے ہے، اس کی محبت نے مجھے ایسا بنا دیا۔ اصل مقصد یہی ہے کہ وہ محبوب کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محبوب کو اس کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاہنے والا پہلے بیچارہ ذہنی طور پہ شل ہے، اور محبوب کی جو ہے نا وہ اس رویے کی بنا پر وہ گریہ زاری پر اتر آیا ہے، آہزاری پر اتر آیا ہے، اور وہ محبوب سے شکوہ کر رہا ہے کہ اگر زمانے والوں سے شکوہ کر رہا ہے کہ اگر کبھی میں نے اپنے محبوب سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے میرا حال دل جاننے کی بجائے الٹا مجھے کیا کیا ہے، الٹا مجھے ڈانٹ دیا، مجھے آوارہ سمجھ کے مجھے جو ہے نا وہ چپ کرا دیا، اور اپنی محفل میں کبھی بیٹھنے نہیں دیا مجھے۔ اصل میں اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، میر تقی میر، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ راہ عشق میں جو ہے وہ مصائب کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آہو بقا اور گریہ زاری کرنا ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ آہو زاری نہیں کرنی چاہیے، رونا دھونا نہیں چاہیے، بلکہ عشق میں رونا دھونا تو یہ تو کم ہمتی اور بزدلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو کسی محبت کا دعویٰ ہے تو زبان سے جو ہے نا وہ اس کا صرف دعویٰ نہ کرے، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ وہ جو ہے وہ آہو بقا شروع نہ کر دے، بلکہ وہ کیا کرے کہ راہ حق میں آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، کیونکہ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یعنی کہ اس شعر میں اس نے یہی بتانا چاہا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ محبوب کے ناروا رویے کی وجہ سے آہو بقا کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے نا، محبوب جب انہیں نظر انداز کرتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ گریہ زاری پر اتر آتے ہیں۔ تو میر تقی میر نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایسے عاشق جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عاشق تو وہی کامیاب ہے جو عشق میں آنے والی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، ٹھیک ہے، اور محبوب کی بے رخی کو بھی جو ہے نا اپنے لیے نعمت سمجھے، ٹھیک ہے بچوں۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔
اب دیکھو یہاں پھر کیا ہوا ہے، کباب کی سی کا مراد یہاں پہ اس نے اپنے دل کو جلے ہوئے کباب سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے دل کے جلنے سے جو اس کی بدبو پیدا ہو رہی ہے اس کو پھر کباب، یعنی کہ یہاں پہ پھر تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جہاں پہ کی سی، کی طرح، کی جیسے کہ الفاظ آئیں، ٹھیک ہے، سمجھیں کہ وہاں پہ تشبیہ کا استعمال کیا گیا شعر میں۔ آتش غم سے مراد ہے غم کی شدت، ٹھیک ہے نا، غم کی کیفیت، شدید غم۔ بھننا ہوتا ہے تپنا، جلنا، ٹھیک ہے نا۔ اور کباب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے وہ کوئلوں پہ قیمہ جو ہے وہ جل جاتا ہے تو ایک عجیب سی سرنڈ آتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، سوختہ یا جلا ہوا کہتے ہیں اس کو، کباب کو، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ غم کی آگ نے جو ہے آتش غم میں دل بھنا، کہ غم کی آگ نے میرے دل کو جلا ڈالا ہے، غم کی آگ نے میرے دل کو جلا ڈالا ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے دل سے مسلسل جو ہے وہ کباب کے جلنے کی سی جو ہے وہ بدبو آ رہی ہے۔ اصل میں دل جو ہے وہ خواہشوں اور آرزوؤں کا مرکز ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو انسان جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو اس کو باہر کی جو لذتیں ہیں، باہر کی جو رونقیں ہیں، پھر وہ بھی اسے تکلیف دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسے کسی لمحے جو ہے وہ سکون نہیں ملتا، پریشانیاں اور مصیبتیں بس اس کو ہر وقت گھیرے رہتی ہیں۔ وہ میر تقی میر کا ایک اور شعر ہے، یہ عیش گاہ نہیں، یہ عیش گاہ نہیں، یہاں رنگ اور کچھ ہے، ہر گل ہے اس چمن میں ساغر بھرا لہو کا۔ یعنی کہ یہ دنیا جو ہے وہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہاں پہ ہر ایک جو ہے ہر ایک غم کا مارا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص مصائب میں گرفتار ہوتا ہے اس کے نزدیک جو رونقوں کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے غم کا پہاڑ بن جاتا ہے، اسے ہر چیز جو ہے وہ جلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، خوشبوؤں سے بھی اسے بدبو کی سرنڈ آتی ہے، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی اسے تکلیف دے جاتی ہے۔ یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ معمولی تکلیف پر بھی وہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو یہی بات جو ہے نا وہ میر تقی میر اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں، آبلے کسی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہے، آبلے کسی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہے، درد مندی میں کٹی ساری جوانی اپنی۔ یہاں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب کی بے رخی نے، اس کے جو نظر انداز کرنے والے رویے نے، ٹھیک ہے، اس کے جو غم کی شدت ہے، غم کی کیفیت کو بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس غم کی شدت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے شاعر کو اپنا جو دل ہے وہ جلا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ جلا ہوا محسوس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ آپ نے کہا نا کہ جب زیادہ دیر آگ پر کوئی چیز رکھی رہے تو وہ جل جاتی ہے، تو اس طرح اگر غم جو ہے انسان کے اوپر حاوی رہے زیادہ تو انسان اندر سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کوئی خوشی اسے خوشی نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوب کی بے رخی نے اس کے غم کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے جو دل کی جو کیفیت ہے وہ بھنے ہوئے کباب جیسی ہو گئی ہے، جلے ہوئے کباب جیسی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی رونق، کوئی بھی خوشی سے تکلیف نہیں دیتی، اور اس سب کا جو ذمہ دار ہے اور قصوروار ہے وہ اپنے محبوب کو ٹھہراتا ہے کہ اگر محبوب جو ہے میری طرف نظر التفات کرتا تو میری حالت ایسی نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا میری زندگی جو ہے نا اس طرح غم میں نہ گزرتی۔ تو محبوب کی بے رخی نے جو ہے وہ میری زندگی کو جو ہے وہ جو ہے ساری کی ساری زندگی کو غم کا جو ہے وہ منبع بنا دیا ہے، یعنی کہ میری ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔
اچھا جی، اگلا شعر آ جائے بچے، جو کہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع بھی ہے۔ غزل کا پہلا شعر میں نے پہلے بتایا، غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ ہے مطلع۔ مطلع کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقطع۔ مقطع کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کاٹنا، ٹھیک ہے نا، کاٹنے والی چیز مقطع۔ تو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے مقطع، جس میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص چھوٹا مختصر نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو شاعر غزل کے آخری شعر میں اپنا استعمال کرتا ہے۔ تو آخری شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا پھر وہی شاعر جو ہے وہ محبوب کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو عاشق ہے اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اس طرح اس کا محبوب اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ کبھی اس کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں کی، کبھی اس کے بالوں کی، کبھی اس کے قد کی، کبھی اس کے ہاتھ کی، یعنی کہ مختلف طریقوں سے وہ محبوب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی جو شاعر نے محبوب کی توجہ حاصل کرنے، اس کی جو آنکھوں کی خوبصورتی ہے اس کو جو ہے وہ اظہار خیال کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اپنے آپ سے مخاطب کہتا ہے کہ اے میر، میرے جو محبوب کی جو اد کھلی، نیم باز کہتے ہیں اد کھلی، اد کھلی ہوئی یا کھلی، کھلی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کھلنا، ٹھیک ہے۔ میرے محبوب کی جو اد کھلی ہوئی آنکھیں ہیں یا اد کھلی ہوئی آنکھیں جو ہیں وہ شراب کا سا نشہ دیتی ہیں، یعنی کہ میرے محبوب کی آنکھوں کا دیدار کر لینے کے بعد شراب کی حاجت نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ شاعر نے جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے اصل میں، کہ محبوب کے جو حسن کو جو ہے نا اس نے بڑا خوبصورت کر کے بیان کیا ہے، کہ میر کہہ رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اس کی جو ایک ایک ادا ہے وہ انتہائی دل فریب ہے۔ اگر کوئی شخص میرے محبوب کی آنکھیں دیکھ لے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شراب پی کے نشہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی میرے محبوب کی نظریں دیکھ لے تو وہ میرے محبوب کی نظریں دیکھنے کے بعد، اس کی آنکھوں کو دیکھنے بعد اس کو شاید شراب کا نشے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کے جو مستی طاری ہوتی ہے وہ شراب کے نشے سے کہیں زیادہ مزہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی جو آنکھوں کی مستی ہے اسے شراب کی مستی سے بہتر کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب پی کے انسان کی عقل کام نہیں کرتی، شراب پی کے انسان بہک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ لیکن جو اس کے محبوب کی آنکھوں کا دیدار کرنے کے بعد جو اس پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیفیت جو ہے اس کو جو ہے وہ غم سے جو ہے نا وہ نجات دلا دیتی ہے، اس کو غم سے نجات دلاتی ہے، اور شراب پی کے آدمی الٹا بدمست ہو جاتا ہے، جبکہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ اس کی روح کو تازگی دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو خوشی کا احساس دلاتی ہیں۔ شراب پی کے آدمی لوٹ مار کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے محبوب سے جو اس کا تعلق ہے وہ عاشق کو سنجیدہ، وفادار اور اخلاقی قدروں کا پاسدار بناتا ہے۔ وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی چیز میرے محبوب کو بری نہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں اصل مقصد اس شعر کا یہی ہے کہ شاعر نے یہی بتانا چاہا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی آنکھوں کا دیدار کر لو تو شراب کے نشے کو بھول جاؤ۔ اگر آپ اس کو حقیقی معنی میں لے کے آنا چاہیں تو شاعر جو ہے نا حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ شاعر اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی آنکھیں اس قدر حسین ہیں، اس قدر خوبصورت ہیں کہ جس نے آپ کو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا، آپ کا دیدار کر لیا، آپ کی نظروں کا دیدار کر لیا، ٹھیک ہے، اس شخص کو زندگی میں کسی اور سرور کی، کسی اور نشے کی حاجت ہی نہیں رہی۔ صحابہ کی زندگی جو ہے اس کی بہت بڑی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فیض احمد فیض کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو
یعنی کہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ محبوب کے جو حسن ہے اس کو جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس کو مسحور کن انداز میں بیان کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اگر اس شعر میں غور کریں دیکھیں ساری، حالانکہ شراب بھی تو اس نے لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ساری توجہ جو ہے نا وہ نیم باز آنکھوں کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت استعمال ہے، ایک جو ہے نا وہ انداز ہے شاعری کا کہ سارا دونوں چیزیں نشاور ہیں، دونوں چیزیں نشاور شاعر نے سامنے رکھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو پڑھنے والے کا جو دھیان ہے وہ کس طرف جاتا ہے، وہ جاتا ہے شراب کی طرف نہیں جاتا، وہ محبوب کی آنکھوں کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ محبوب کی آنکھوں کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ بدمست کرتا ہے شاعر کو، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔